فار ایور میں خوش آمدید ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد۔ اس کی یہ 51 ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ زرقا بیگم کو ملازمہ نے کسی خاتون مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اس وقت ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ لیونگ روم میں چلی آئی، جہاں وہ خاتون شال اوڑھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ تم؟ زرقا بیگم اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ جی بھابھی، میں شبانہ، وہ بد نصیب عورت جو ایک دن اس گھر کو ٹھوکر مار کر نکل گئی تھی اور آج خود ایک ٹھوکر بن گئی ہے۔ شبانہ اٹھ کر ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھانا چاہا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا شبانہ، آپ سے بڑی امیدیں لگا کر آئی ہوں۔ آپ ہی میرے لیے زندگی کی آخری کرن ہے۔ آپ بھی مجھ سے منہ موڑیں گی تو میں مر جاؤں گی۔ کبھی کسی کو خاطر میں نہ لانے والی وہ عورت آج ان کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی اکڑی گردن ندامت سے جھکی ہوئی تھی اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ زرقا بیگم کا حساس دل مضطرب ہونے لگا تھا۔ اٹھ جاؤ، مجھے اس طرح اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا نا تم کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نوفل کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ پہلے ہی تمہاری وجہ سے بے حد ڈسٹرب ہے۔ اگر تمہیں یہاں دیکھ لیا تو اللہ جانے کیا حال ہوگا میرے بچے کا۔ اللہ کے واسطے تم واپس چلی جاؤ۔ زرقا بیگم دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھتی ہوئی گھبرا کر بولی۔ وہ شام تک آتے ہیں، ابھی تو دوپہر ہے۔ مجھے سب معلوم ہے، شبانہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ نوفل آج جلدی آئیں گے کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ میں نوفل کے بارے میں ہی آپ سے بات کرنے دراصل التجا لے کر آئی ہوں، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیسی التجا؟ وقت گزر گیا ہے۔ نوفل سمجھدار ہے اور اپنے فیصلے خود کرنے کی عمر میں ہے، اور سب سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ وہ اپنا ماضی ذرا بھی نہیں بھولے ہیں، سب کچھ یاد ہے انہیں۔ تبھی ڈرائنگ روم کا دبیز پردہ ہٹا کر وہ کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ انشا اپنی دھن میں وہاں آئی اور وہاں ماما کے ساتھ ایک بے حد حسین عورت کو دیکھ کر چونک کر رک گئی۔ اس عورت کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھ کر وہ الجھن کا شکار ہوتی ہوئی بولی۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا یہاں گیسٹ موجود ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ماما کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی سکون کا سانس لیا، وگرنہ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ نوفل آ گیا اور اس کا آنا گویا قیامت کا آنا ثابت ہوا۔ شبانہ آنسو صاف کرنے لگی۔ میں جا رہی ہوں، نانی کو کال کرنی ہے۔ انشا کو ان کے درمیان بیٹھنا نامناسب محسوس ہوا تو وہ بہانے سے کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ یہ بچی کون ہے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ میری رشتہ دار ہے۔ سمجھ نہیں آیا اس کا تعارف کس طرح کرائیں۔ آپ کی رشتہ دار ہے، اور حیران کن طور پر اس کی مشابت اس خاندان کے لوگوں سے کتنی زیادہ ہے۔ میں سمجھی ہمراہ کی بیٹی ہے، یوسف بھائی سے ملتے جلتے خد و خال قدر مشابت ہے ان میں۔ وہ خاصی حیران تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے۔ دراصل یوسف سے رشتہ میری فیملی کا بہت قریبی ہے، سو اثر آ ہی جاتا ہے رشتوں میں۔ جھوٹ بولنا ان کی مجبوری تھی، سو بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ بھابھی، آپ سے میری التجا ہے، پلیز آپ ہی نوفل کو راضی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ ان سے کہیے مجھے معاف کر دیں، میں بہت بے سکون ہوں۔ کرما سے میں بد نصیب معافی نہ مانگ سکی۔ مجھے احساس ہوا تو وقت گزر چکا تھا، لیکن ایک عرصہ بیت گیا، مجھے پرسکون نیند سوئے ہوئے۔ شکم سیری بھی میری ختم ہو گئی ہے، ہر شے مجھ سے روٹ گئی ہے۔ ان کی آواز پھر بھرانے لگی تھی۔ اکرما کو چھوڑ کر جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا شوہر بیوی کی ڈھال ہوتا ہے۔ بلا شبہ میرے شب و روز لاپرواہی و لا علمی میں گزر رہے تھے۔ مجھے ان باپ بیٹے کی پرواہ نہیں تھی، مگر پھر بھی نکاح میں ہونے کی وجہ سے وہ میرا صاحبان تھے۔ ان سے طلاق لینے کے بعد تو میں کسی کٹی پتنگ کی مانند ہو گئی تھی۔ کچھ سال اسی خمار میں گزرے، اور جب خمار اترنے لگا تو معلوم ہوا میں کب تک اس طرح در بدر پٹکتی رہوں گی۔ پھر سوچا کہ اب بس میں کسی ایک کی ہو کر رہوں گی۔ وہ بولتے بولتے چند ثانیہ رکی۔ بس اس فیصلے نے میری اوقات مجھے سمجھا دی۔ وہ مرد جو میرے حسن کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے، میری اس خواہش پر اس طرح مجھ سے بدک کر بھاگنے لگے گویا مجھے کوئی موذی مرض لاحق ہو گیا۔ کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ نہ تھا، الٹا مجھے طعنوں گالیوں سے نواز رہے تھے۔ سب کی زبان ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کل میں چراغ خانہ تھی تو کسی کی ہمت نہ تھی ایک لفظ کہنے کی۔ آج شمع محفل بن کر میں نے اپنے گھر کو ہی آگ لگا دی۔ کتنے عرصے اس سوگ و صدمے میں رہی تھی۔ اکرما کی موت کا بہت سال قبل مجھے علم ہو چکا تھا، مگر ان دنوں میں ابلیس کے کہے پر چل رہی تھی اور کوئی ملال بھی نہ ہوا تھا۔ اور جب زمین پر قدم پڑے تو معلوم ہوا کہ وہ زمین میرے لیے دلدل بن کر رہ گئی ہے۔ عمرانہ نے جان بوجھ کر ان کی گفتگو سنی۔ لمحے بھر کو ان کا ضمیر بیدار ہوا کہ وہ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ کوئی دوسری لڑکی اس کی جگہ ہوتی تو خوب زید کے کان بھرتی اور ان ماں بیٹے کے درمیان فساد ڈلوانے کی صحیح کرتی، جبکہ وہ تو ان کی حمایت کر رہی تھی، مگر دل میں جو سدا کے خلاف ازلی بیر تھا وہ اس کی اچھائی پر بازی لے گیا، اور وہ یہ سوچ کر کھولنے لگی کہ زید نے سدا کی محبت میں کس طرح ماں کا رویہ محسوس کیا، اور نہ صرف محسوس کیا بلکہ سودا کے سامنے بھی تفکر کا اظہار کر رہا تھا، اور زید نے ایسا کر کے ان کی توہین کی تھی۔ وہ سوچتی وہاں سے مائدہ کے کمرے میں آ گئی۔
وہ ماں کا بگڑا مزاج دیکھ کر قریب بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ماما، موڈ آف لگ رہا ہے؟ میں بالکل خلاف تھی سدھا اور زید کی شادی کے، تم نے زبردستی مجھے بلیک میل کر کے ان کی شادی کرائی، اب دیکھ لو میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، اسی دن کا ڈر تھا مجھے۔ وہ سخت غصے میں اس سے مخاطب ہوئی، بھائی ایسا نہیں کر سکتے، کیا ہوا ہے بتائیے تو صحیح۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے استفسار کرنے لگی تو وہ اس کو پوری بات بتاتی چلی گئی اور وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ اب جواب دو مجھے، تمہیں سانپ سونگ کیوں سونگ گیا؟ یہی دن دیکھنے کے لیے بھائی کی شادی اس فتنی سے کرائی تھی کہ وہ ماں کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا، آج یہ بات ہوئی ہے، کل کو دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے یہاں۔ عمرانہ نے تلخی سے کہا، ارے مما بھائی نے ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اول بھائی کبھی بھی آپ کے خلاف بات نہیں کر سکتا اور بھابھی کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ آپ کی بہت عزت کرتی ہیں۔ مائدہ نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی جو کہ بیکار ثابت ہوئی۔ اوہو بھائی کل تک سودا سودا کرتی تھی، آج بھابھی بھابھی کرتے، تمہاری زبان نہیں تھکتی؟ وہ وقت بھول گئی جب تم اس کی صورت سے بھی نفرت کرنے لگی تھی؟ وہ منہ بنا کر بولی، افسوس کرتی ہوں اس وقت پر جب بھابھی سے نفرت کرنے لگی تھی، نہ جانے کس طرح سے میں عروہ اور افرا کی باتوں میں آ گئی تھی، ورنہ سودا کل میری بہترین دوستوں کزن تھی اور آج بے مثال بھابھی ہیں۔ اس کے لہجے میں ستائش و محبت تھی، وہ چڑ کر گویا ہوئی، جادوگرنی ماں کی جادوگرنی بیٹی ہے، زید کے ساتھ ساتھ اس نے تمہیں بھی اپنے جادو کی لپیٹ میں لے لیا۔ اگر ان کو جادو آتا ہوتا تو وہ سب سے پہلے آپ پر جادو کرتی، آپ کو جادو کی لپیٹ میں لیتی، یہ صرف آپ کا وہم ہے مما اور کچھ نہیں۔ میں بھی بے وقوف کس سے سر پھوڑ رہی ہوں، تم تو ہو ہی ان کی چمچی، تمہیں صرف ان کی حمایت لینی آتی ہے اور کچھ نہیں۔ مما پلیز، جو کچھ آپ سوچتی ہیں وہ سب غلط ہے، آپ اپنی سوچ بدل کیوں نہیں لیتی؟ وقت کے ساتھ ساتھ سب میں تبدیلی آ جاتی ہے، اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے خود کو بدلنا پڑتا ہے مما۔ مائدہ نے نرمی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ زرقا بیگم بار بار مضطرب انداز میں گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی، ان کو خدشہ تھا کہ کسی بھی پل نوفل آ جائے گا اور ایک لمحہ بھی شبانہ کی موجودگی کو یہاں برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی نفرت اس عورت کے لیے بے پناہ تھی، جبکہ وہ ایک تسلسل سے اپنی داستان حیات سنائے جا رہی تھی اور زرقا بیگم مجبوراً سب سن رہی تھی۔ اس دلدل سے میں جتنی جلدی نکلنے کی صحیح کرتی، اتنی ہی تیزی سے وہ زمین مجھے اپنے اندر کھینچتی رہی تھی، جن کو میں نے اپنا سمجھا وہ غیروں سے بڑھ کر غیر ثابت ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ مجھے معلوم ہوتا رہا کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، عزت کھو کر ذلت پائی تھی میں نے، تو پھر اکرما کی محبت و چاہت کی قدر آئی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا محبت اس نے کی تھی، میری ہر زیادتی اور بے راہ روی کو وہ معاف کرتا رہا تھا اور میں اس کو کمزور مرد سمجھتی رہی تھی، اور جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین مرد تھا۔ کتنی مردانگی، صبر و حوصلہ، استقامت سے وہ مجھے برداشت کرتا رہا تھا۔ کوئی دوسرا مرد ہوتا تو وہ پہلے دن ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیتا، میرے چہرے پر کالک مر کر دنیا میں رسوا کر دیتا، مگر اکرما کو یاد کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے سکنے لگی۔ یہ اس کی محبت ہی تو تھی جو تم نے اس کے اعتماد کو پارا پارا کر دیا تھا، اور اب سب کھو کر ہوش آیا بھی تو کس کام کا؟ زرقا بیگم کی نگاہوں میں بھی دکھ کی نمی اتر آئی تھی۔ بس بھابھی، کچھ قسمت میں بھی برائی ہوتی ہے، کچھ طرز عمل کی بھی مار پڑتی ہے۔ میں نے اکرما کو چھوڑا، نوفل کو بیٹا نہیں سمجھا، پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، حتیٰ کہ میرے بھائی اور بھاوج نے مجھ سے قطعی تعلق کر لیا، سنا ہے ساریہ کی شادی کر کے گھر داماد بنا لیا اور آسٹریلیا شفٹ ہو گئے ہیں یہاں سے۔ ہمیشہ کے لیے جاتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ ایک بار میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے معاف کر دیتے۔ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں۔ فیضان خان میرے والد کی دوست ہے، ایک بار ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے شادی کی آفر کی تھی۔ اولاد ان کی تھی نہیں، ان کی بیوی کئی سال قبل دنیا چھوڑ چکی تھی، ان کو سہارے کی ضرورت تھی اور مجھے بھی۔ پھر ان کے پاس دولت و آسائش موجود تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ مجھے میری خامیوں سمیت دل سے قبول کرنے کو تیار تھے۔ لیکن سچ بتاؤں کہ مجھے خود مردوں سے چڑ ہو گئی تھی، مگر اس دنیا میں عورت کا سہارا صرف مرد ہی بن سکتا ہے، یہی سوچ کر میں نے فیضان کی عمر رسیدگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر چپ ہو گئی۔ درست فیصلہ کیا تھا تم نے، تنہا عورت کے لیے یہ معاشرہ گدھ ثابت ہوتا ہے، اب تمہیں وہاں خوش رہنا چاہیے۔ انہوں نے صدقے دل سے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا دل نوفل کو پکارتا ہے، میری بیدار ممتا کو نوفل کی ضرورت ہے، میرے اندر کی ماں تڑپ رہی ہے اور یہ تڑپ اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک وہ میرے سینے سے نہیں لگتے۔ دعا کرو شبانہ، اللہ نوفل کے دل میں بھی ایسی محبت پیدا کر دے۔ ان کا موم سا دل پگھلنے لگا تھا۔ اللہ کے بعد آپ ہی میرا سہارا ہے بھابھی، میں جانتی ہوں وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتے، ماں سے بڑھ کر آپ کی عزت کرتے ہیں۔ وہ کسی بھکارن کی مانند دامن پھیلائے ہی ان سے بھیک مانگ رہی تھی، اور زرقا بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آپ کی خاموشی سے بھابھی میں کیا عکس کروں؟ کیا آپ میری ہیلپ نہیں کریں گی؟ کیا میں یوں ہی تڑپتی ہوئی واپس چلی جاؤں گی؟ ان کے جھکے ہوئے سر اور خاموشی کو دیکھ کر وہ پرسوز لہجے میں بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح نوفل کو تمہاری طرف راغب کروں۔ تم سے مل کر جو ان کی حالت ہوئی تھی وہ میں بھول نہیں سکی ہوں اب تک۔ آپ ان کو اپنی محبت کا واسطہ دیں۔
محبت کو امتحان کس طرح بناؤ اور مجھ سے بھی بدگمان ہو جائیں گے، اور میں ڈرتی ہوں کہیں یہ بدگمانی ان کو غلط راہ پر نہ لے جائے۔ بالآخر دل کا ڈر وہ زبان پر لے آئی تو چل ہمیں ان کے درمیان خاموشی محیط ہو گئی تھی۔ شبانہ کو احساس ہوا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ان سے بدظنی نوفل کے لیے زہر قاتل نہ ثابت ہو، یہ سوچ کر وہ دل پر جبر کر کے اٹھ گئی تھی۔ جنید کی مما سخت مزاج اور سرد مہر مزاج کی مالک تھی۔ کئی ماہ بعد جنید کے ڈیڈی کے ہمراہ بزنس ٹور سے واپس آئی تو اس کی دادی کے ساتھ کچھ گفٹس لے کر اپنی بہو سے ملنے چلی آئی تھی۔ نازک و خوبصورت مائدہ ان کو پسند تو بہت آئی تھی، مگر وہ تعریف سے زیادہ تنقید کو پسند کرتی تھی۔ سو مائدہ کے سیاہ فراک سوٹ کو ناپسندیدگی سے دیکھتی ہوئی منہ بنا کر گویا ہوئی، توبہ، اس خوشی کے موقع پر بھی یہ ماتمی رنگ کوئی پہنتا ہے بھلا؟ آپ سب ماشاءاللہ سلجھی ہوئی سمجھدار خواتین، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں سمجھا ہے کہ خوشی کے موقع پر سیاہ رنگ نہیں پہنتے۔ وہ وہاں موجود عمرانہ، زمرد، صوفیہ اور بوا سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ہم نے خیال نہیں کیا، ہم ایسی توہم پرستی میں نہیں پڑتے۔ پھر یہ کلر مائدہ کے فیورٹ کلرز میں شامل ہے۔ صوفیہ نے بلا تمہید سیدھی و کھری بات کی۔ توہم پرستی کی نہیں، یہ سینس کی بات ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ عمرانہ کی نگاہیں ان کے بھاری بھرکم و مغرور وجود کا جائزہ لے رہی تھی، جو تکبرانہ و تنقیدی انداز میں گفتگو کرنے کی عادی لگ رہی تھی۔ آپ کوکنگ کر لیتی ہیں؟ وہ مائدہ سے مخاطب ہوئی۔ بہوؤں کو کوکنگ لازمی آنا چاہیے۔ ملازمین کے ہاتھوں کے کھانوں میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا، اور مجھے تو الرجی ہوتی ہے ملازموں کے ہاتھوں کے پکے کھانوں سے۔ وہ آہستہ آہستہ مشروب کے سپ لیتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ مائدہ نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا کہ وہ تو چائے تک تیار کرنا نہیں جانتی تھی، کیونکہ عمرانہ کو اس کا کام کرنا ناپسند تھا۔ چلے اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، اب ہم اپنی مائدہ کو کچن کے ہر کام میں طاق کر دیں گے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ کا مطلب ہے کہ مائدہ کو کوکنگ کرنا نہیں آتی؟ وہ تنقیدی لہجے میں کہتی ہوئی صوفیہ کے بعد مائدہ کو دیکھنے لگی۔ ہمیں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی مائدہ سے کوکنگ کروانے کی۔ اچھا پھر تو آپ کی بیٹی کو بھی کوکنگ نہیں آتی ہوگی؟ سودا بیٹیا تو ہر کھانا پکانے میں ماہر ہے، پاکستانی بھی اور غیر ملکی بھی، اور کھانا بھی ایسا پکاتی ہیں کہ کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے۔ صوفیہ کے بولنے سے قبل ہی بوا بول اٹھی، یہ تو دیکھنے سے ہی سگڑ اور سلیقہ مند لگ رہی ہیں۔ ان کو پہلی نگاہ میں ہی سودا بےحد پسند آئی تھی۔ سودا کو اندر آتے ہوئے وہ پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہو کے معاملے میں آپ کا انتخاب بہت لاجواب ہے مسز مدثر۔ عمرانہ بول کچھ نہ سکی، صرف جبراً مسکرا کر رہ گئی۔ پہلی بار ان کو معلوم ہوا تھا کہ بیٹی کے ساتھ سے مسکرا کر بکواس سننا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ کھانا لگ گیا ممانی جان، وہ زمرد بیگم سے گویا ہوئی، اور زمرد بیگم کی ہمراہی میں وہ سب کھانے کے ہمراہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ماں جنید کی دادی قصداً پیچھے رک کر عمرانہ کا ہاتھ پکڑ کر گویا ہوئی۔ میری بہو کی باتیں دل پر مت لینا، یہ ایسی ہی باتیں کرتی ہے، مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ پہلی ملاقات ہے نا، ملتی رہے گی تو پھر اس کی اچھائیوں کا آپ کو معلوم ہوگا کہ منزہ کتنی سویٹ نیچر کی ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، اور عمرانہ گہرا سانس لے کر ان کے پیچھے چل دی تھی کہ اصل میں تو ان کا اس نکچڑی و گھمنڈی عورت کی شکل پر تھوکنے کو بھی دل نہ چاہ رہا تھا۔ کھانے کے دوران بھی ان کی زبان قطر قطر چلتی رہی، اور عمرانہ کی نگاہیں بار بار مائدہ کے چہرے پر اٹھ رہی تھی، جہاں سے رازمندگی و خجالت و گھبراہٹ کے سوائے کوئی اور تاثر نہیں ابھر رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اوپر چلی آئی تھی اور ایک ایک جگہ کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتی رہی تھی۔ دادی نیچے ہی رہ گئی تھی، اور ان کے ساتھ آنے کی وجہ ان کو اب سمجھ میں آئی تھی جب انہوں نے کافی پیتے ہوئے سرسراتے لہجے میں کہا، سنا ہے مدثر صاحب نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، اور ان کی رہائش بھی دوسری بیوی اور بیٹے کے ہمراہ ہے۔ وہ آپ کے پاس قیام پذیر بھی نہیں ہے، تو ان کی دوسری شادی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سوال نہیں تھا، ایک ہتھوڑا تھا جو ان کے سر پہ لگا تھا۔ وہ چند ثانیوں تو گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ وہ اس طرح کی منہ پھٹ پر اعتماد عورت ہوں گی۔ مائنڈ مت کیجیے گا مسز مدثر، ایکچولی جنید میری اکلوتی اولاد ہے، اور اب ہماری نسل جنید سے ہی آگے بڑھے گی۔ ہماری غیر موجودگی میں مما جان نے یہ پرپوزل آپ لوگوں کو دیا تھا۔ کیا آپ یہاں رشتہ کر کے خوش نہیں ہیں؟ وہ بات کتا کر کے بولی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، جنید کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ دراصل میں جانتی ہوں بیٹی ماں کے نقش قدم پر ہی چلتی ہے۔ مائدہ بھی آپ کو ہی آئیڈیلائز کرتی ہوں گی۔ آپ نے ایسی کیا غلطی کی ہے جو سوکن آ گئی آپ پر؟ مرد اگر کسی دوسری عورت کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس میں بیوی کی ہی کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ عمرانہ کے منہ میں بھرا کافی کا گھونٹ زہر جیسا بن گیا تھا۔ منزہ بیگم کی باتیں کسی تیز دھار تلوار کی مانند ان کو کاٹ رہی تھی، اور اس سوال نے تو ان کو گم کر دیا تھا۔ چلے پھر نیکسٹ ٹائم آپ سے باتیں ہوں گی۔ فہد کی کال آ رہی ہے، شوفر آیا ہوگا۔ وہ ان کی حالت سے بے خبر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نانو کی کال تھی ماما، وہ لوگ آج رات کی فلائٹ سے آ رہی ہیں۔ انشرا خوشی خوشی وہاں آ کر گویا ہوئی۔ اچھا پھر آپ چلی جائیں گی بیٹا؟ وہ مسکراتے ہوئے ایک دم ہی سنجیدہ ہو کر کہنے لگی تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اب تو خاصی دکھی ہو گئی ہیں ماما، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس تھوڑے سے ٹائم میں اتنی محبت دی کہ آپ کی جدائی کا خیال ہی مجھے بے کل کیے دے رہا ہے۔ کس طرح رہوں گی میں؟
آپ بھی وہاں مجھ سے ملنے آئیے گا، میں بھی آپ سے ملنے آتی رہوں گی، لیکن میں آپ کو مس بے حد کروں گی، بہت یاد آئیں گی آپ۔ ان کی محبت نے انشرا کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ یوسف آ جائیں ایبٹ آباد سے، پھر میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لانے کی پلاننگ کرتی ہوں۔ آپ کے بنا یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑنے لگے گا۔ ان کا لہجہ ممتا سے بھرپور تھا اور ساتھ ہی شوق بھی۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی اور تبھی لاؤنج کے اندرونی حصے سے نکل کر نوفر باہر آیا تھا۔ ابھی میرا شادی کرنے کا دور دور تک ارادہ نہیں ہے ماما، آپ پاپا سے بات مت کیجیے گا، وہ بلا وجہ پریشان ہوں گے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سرد موری اور سنجیدگی تھی۔ انشرا نے کی نکیوں سے اسے دیکھا، وہ اس کو بالکل نظر انداز کر رہا تھا اور انشرا کو سخت توہین کا احساس ہونے لگا تھا۔ کیوں بیٹا، اس وقت آپ جس ٹینشن میں ہیں، ایسے کڑے وقت میں آپ کو انشرا کی بے حد ضرورت ہے، جو ہم سفر کے روپ میں آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کی تنہائی مجھے ٹینس کیے رکھتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے متفکر انداز میں گویا ہوئی۔ سوری، میں خود کو ابھی اس قابل نہیں پاتا، کسی کو سہارا دینے کی ہمت ہے، نہ کسی کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ اس لمحے ملازمہ ایک والیٹ لے کر وہاں آئی۔ بیگم صاحبہ، آج جو مہمان آئی تھی وہ یہ بھول گئی ہیں۔ وہ ایک چھوٹا والیٹ تھا جو بڑے پرس کے ساتھ آویزہ ہوتا ہے، اور شاید وہ والیٹ وہاں گر گیا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، وہ والیٹ لیتی ہوئی آہستگی سے گویا ہوئی، اور اس لمحے انشرا نے ان کے چہرے پر واضح طور پر تذبذب دیکھا تھا۔ کون آیا تھا؟ وہ سرسری لہجے میں گویا ہوا، اور زرکا بیگم سوچ رہی تھی کہ ایک جھوٹ کی خاطر اور کتنے جھوٹ بولنے ہوں گے۔ شبانہ اپنی خواہش بیان کر کے جا چکی تھی۔ وقت نے اس کو اپنے دل کی تمام باتیں کرنے کی مہلت دے دی تھی، کیونکہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ نوفل آفس وقت سے کچھ تاخیر سے واپس لوٹا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے، البتہ وجہ نہ بتائی تھی کہ موڈ بری طرح آف تھا۔ چینج کر کے آنے کے بعد وہ وسیع اور عریض لاؤنج کے اس حصے میں لائٹس آف کر کے صوفے پر نیم دراز تھا، جس کی خبر انشرا کو نہ تھی۔ کس سوچ میں گم ہو گئی ہیں؟ خیریت تو ہے ماما؟ وہ ان کو خاموش دیکھ کر اپنی بات دہراتا ہوا بولا۔ وہ ایک پرانی شناسا خاتون تھی، اتفاقاً یہاں آئی تھی۔ اچھا، تم جا کر اپنا سامان ریڈی کرو، شوفر تمہیں لے جائے گا۔ نوفل سر جھکائے کھڑی انشرا سے سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ آپ اپنا سامان سمیٹ لیں، پہلے سامان گھر پر چھوڑ کر پھر ایئرپورٹ جائیے گا، بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ آپ کہاں جائیں گے ماما؟ اس کو ہی جانے دیں، آپ کی طبیعت پہلے ہی بہتر نہیں ہے، لانگ ڈرائیو ہے، آپ تھک جائیں گی۔ نوفل کے اجنبی لہجے میں ماں کے لیے اپنائیت ابھر آئی تھی، جبکہ انشرا کے لیے وہی بیگانگی تھی۔ آپ ریڈی ہو، میں دیکھتی ہوں، ہمت کروں گی ساتھ جانے کی۔ انشرا ان کی بات سن کر سر ہلاتی ہوئی چلی گئی، اور جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ڈرانے والی نمی دونوں سے ہی پوشیدہ نہ تھی۔ کیا ہو گیا نوفل؟ یہ فعل کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم خود تکلیف میں ہوں تو دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا رکھیں۔ انہوں نے اس کو سرزنش کرنا ضروری سمجھا۔ جو انسان دیتا ہے وہی پاتا ہے۔ اس نے بھی تکلیفوں اور زحمتوں کے علاوہ مجھے کچھ نہیں دیا، بدلے میں اسے بھی یہی سب ملے گا۔ اسے کوئی شرمندگی و ملال نہ تھا۔ میری خاطر آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو دکھ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کی خاطر خود کو بدلنے کی صحیح ضرور کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ پہلے مجھے بتائیے اس عورت سے میں کس طرح پیچھا چھڑواؤں؟ آج ایک مرد اس کے حوالے سے میرے پاس آیا تھا کہ اس کو معاف کر دوں۔ وہ ان کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ کر فیضان خان سے ملاقات کی گفتگو دہرائی۔ وہ دم بخود سنتی رہی۔ میں کس طرح معاف کر دوں اس کو جس کی وجہ سے میری زندگی میں غم ہی غم ہے۔ بچپن کے بعد لوگ جوانی کی بہاروں کو ساتھ پاتے، اور میں نے بچپن سے ہی بڑھاپے کو قریب پایا۔ خزاؤں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس عورت کا کام صرف مانگنا ہے۔ کل ڈیڈی سے طلاق مانگی تھی اور آج مجھ سے معافیاں مانگ رہی ہیں۔ سچ ہے، یہ جو لوگ دینا نہیں جانتے وہ صرف مانگتے ہی رہتے ہیں اور مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں۔ نوفل کا لہجہ بے حد شفاف تھا۔ زرکا بیگم کا دل اس کی باتیں سن کر لرزا، مگر وہ خاموش بیٹھی رہ گئی تھی۔ زندگی خاک نہ تھی، خاک اڑاتے گزری۔ تجھ سے کیا کہتے تیرے پاس جو آتے گزری۔ دن جو گزرا تو کسی یاد کی رو میں گزرا۔ شام آئی تو کوئی خواب دکھاتی گزری۔ اچھے وقتوں کی تمنا میں رہی عمر رواں۔ وقت ایسا تھا کہ بس ناز اٹھاتے گزری۔ زندگی نام ادھر ہے کسی سرشاری کا، اور ادھر دور سے بس ایک آس لگاتے گزری۔ شبانہ آنکھیں بند کیے تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ زرکا بیگم کے یہاں سے واپسی پر دل بوجھل و بےکل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے ان کا دل دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ان کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ دلہن بنی کرما کے سنگ اس دہلیز سے گزری تھی۔ کرما کے والدین نے صدقے کے طور پر ہر قیمتی سے قیمتی نعمت غریبوں میں تقسیم کی تھی۔ مہمانوں کا جمع غفیر تھا، اور ان کے خوشیوں بھرے کہکوں روشنیوں سے ہر شے جگمگا رہی تھی۔ کرما کے انگ انگ سے مسرتوں کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ میرون و گولڈن خوبصورت شیروانی سوٹ اور گلے میں وہ ہم رنگ خصہ پہنے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کسی ریاست کے شہزادے لگ رہے تھے۔ وہ بھی سرخ و سنہری زرتار مہنگا گھرارہ اور ڈھیروں جولری میں سجی سوری دو آتشہ حسن کے ساتھ شہزادی لگ رہی تھی۔
ان کی شادی و ولیمہ غرض ہر رسم بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ مدتوں لوگوں نے مثالیں دی تھی، ان کا کپل بھی بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ ان کی حسین ترین جوڑی دور دور تک مشہور تھی۔ اکرما ان کے حسن پر پروانہ وار نثار تھے۔ گھر والے بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ وہ ورلڈ ٹور پر ہنی مون کے لیے گئے تھے۔ وہ ان کے حسن سے بے حد مرعوب تھے۔ اس کے سونے کے بعد بھی وہ ان کو محبت سے تکتے رہتے تھے۔ اتفاقاً ان کی آنکھ کھلی جاتی تو وہ کہتی، اتنا ٹائم ہو گیا، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ نیند ہی نہیں آئی، شادی کے بعد سے نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں نیند نہیں آتی ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو خوف زدہ رہنے لگا ہوں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے مجھے۔ اس وقت وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسا دھڑکا، کیسا ڈر و خوف ہے آپ کو اکرما؟ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولے تھے۔ نامعلوم کیوں میں یہ سوچنے لگا ہوں اگر ایسا کبھی ہوا تو میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، جتنا تمہارے بغیر جینا موت جیسا ہی ہوگا۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہے تھے۔ رات کے اس پہر کیسی منحوس باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں بھلا کیوں جاؤں گی اور کہاں جاؤں گی؟ حد ہوتی ہے فضول گوئی کی بھی۔ پلیز اب خود بھی سوئیے اور مجھے بھی سونے دیں، ورنہ سارا دن میرے سر میں درد رہے گا۔ وہ سر جھٹک کر سو گئی تھی اور وہ بھی پھر مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر سو گئے تھے۔ اکرما نے ان سے محبت کی تھی۔ دونوں بھائیوں سے چھوٹا ہونے کے باعث وہ گھر بھر کے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ ان کے حوالے سے شوانہ کو بھی ایسی ہی اہمیت و محبت ملی تھی۔ کوئی روک ٹوک نہ تھی، ہر طرح آزادی ہی آزادی تھی۔ اکرما اپنے دوستوں سے بھی شوانہ کو ملواتے تھے۔ ان کے دوست تعریفیں کرتے تو وہ پھولے نہ سماتے تھے، اس بات سے بے خبر کہ یہ تعریف و ستائش شوانہ کو خود پرست بنا رہی ہے۔ اپنے حسن کے زام میں وہ پہلے ہی مبتلا تھی، پھر ان باتوں نے شوانہ کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ شروع میں وہ اکرما کے ساتھ دعوتوں میں جاتی، پھر رفتہ رفتہ تنہا بھی جانے لگی تھی۔ اکرما کی موجودگی میں احتیاط و اخلاق کو ملحوظ خاطر رکھ کر ملنے والے ان کے دوست احباب شوانہ کے چلن کے مطابق ملنے لگے تھے۔ جب کسی عورت کو تعریف کی لت لگ جائے تو وہ اس کی مزید شیدائی ہو جاتی ہے اور اس تعریف کے اصول کے لیے کہیں دیگر برائیوں میں لگ جاتی ہے، اور وہ بھی لگ گئی۔ ہر عورت شوانہ نہیں ہوتی، نہ ہر مرد اکرما جیسا ہوتا ہے۔ شوانہ جیسی عورت، ایسی گالی جسے ہر مرد اپنی زبان سے ادا کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر عورت اپنے حسن کی داد مانگنے لگے تو وہ شوانہ بن جاتی ہے، اور بیوی پر حد درجہ اعتماد کرنے والے مرد، بے جا آزادی دینے والے مرد اکرما کی طرح خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، صاحب آ گئے، کھانا لگا دوں؟ ملازمہ نے خیالات کے اس تسلسل کو توڑا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ صاحب کو کہو یہاں آ جائیں، اور تم کھانا یہی لے آؤ۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فیضان خان خاصے تھکے ہوئے سے وہاں داخل ہوئے۔ آپ نے واپسی پر خاصی دیر کر دی، کہاں تھے آپ؟ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ استفسار کرنے لگی۔ نوفل سے ملنے اس کے آفس گیا تھا، انہوں نے دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ توبہ، یہ عورت تھی کہ چلتی پھرتی طنز و تلوار کی دھار تھی، ہر ایک کی کھوج، ہر ایک کے لیے تجسس، اور تو اور سیاہ رنگ کو ہی طنز کا نشانہ بنا دیا کہ ماتمی کلر ہے، خوشی کے موقع پر نہیں زیب تن کیا جاتا۔ اب ان کو کون بتائے کہ پرسوں جو ہم ولیمہ کی دعوت میں گئے تھے وہاں دلہن دولہا دونوں نے ہی سیاہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، کسی نے کوئی اعتراض نہ اٹھایا، نہ ہی کوئی حادثہ پیش آیا وہاں اللہ کے حکم سے۔ بوا جو مشکل سے زبان دانتوں تلے دبائے بیٹھی تھی، ان کے جانے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہوں بوا، آپ، بڑا شوق تھا ہمیں جنید کی مما سے ملنے کا، کب سے انتظار میں تھے کہ وہ آئیں تو ان سے ملاقات ہو، لیکن وہ جنید اور اس کی دادی تو بہت خوش مزاج اور ملنسار ہیں، جبکہ منزا ان سے بالکل ہی الٹ طبیعت کی مالک ہے، بہت ہی تنقیدی طبیعت پائی ہے، بلا کی منہ پھٹ ہے، ذرا بھی اچھا تاثر نہیں قائم ہوا ان کا۔ صوفیہ بھی کلس کر گویا ہوئی۔ اس وقت صرف بوا اور وہیں بیٹھی تھی۔ ان کی ایسی باتیں سن کر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ملکوں گھومنے والی پڑھی لکھی عورت ہے؟ اس سے زیادہ تو معمولی تعلیم یافتہ عورتیں بہت قابل اور خوش مزاج ہوتی ہیں، جنہیں بات کرنے کا طریقہ سلیقہ تو ہوتا ہے۔ میں تو کل ہی بھابھی زمر سے کہوں گی کہ مائدہ کو کچن کے کام سکھانا شروع کر دیں، میں تو سودا کے نکاح کے بعد سے پھونک پھونک کر قدم رکھنے لگی ہوں۔ عمرانہ بھابھی کا کیا بھروسہ کب کون سی بات بری لگ جائے اور نشانہ میری بچی کو بننا پڑے، میں یہ سوچ کر کچھ نہیں کہتی۔ ادھر بوا اور صوفیہ گفتگو کر رہی تھی تو دوسری طرف مائدہ سودا سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی۔ جنید کی مما میری سوچ سے بالکل الٹ ثابت ہوئی ہیں، بہت ہی سیلفش اور بد لحاظ عورت ہے، ان کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ کیسی گفتگو کی جاتی ہے، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ تائی اور مما وغیرہ کو بھی خوب باتیں سنا دی، مروت و لحاظ جیسے اوصاف ان کو چھو کر بھی نہیں گزرے۔ چھوڑو نا، کیوں دل برا کر رہی ہو، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ حسب عادت سودا نے اس کو دلاسا دیا، مگر وہ غصے میں تھی۔ مجھے نہیں لگتا وہ ٹھیک ہوں گی، مما کا رویہ آپ کے ساتھ درست ہوا، آج بھی ویسا ہی ہے، جلاتا ہوا سلگاتا ہوا۔ مائدہ یہ کیا کر رہی ہو، یہاں ان کا کیا ذکر؟ اس نے تعجب خیز لہجے میں کہا۔
اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ مما کا عمل ان کا طرز عمل ہے، پھر بھی مما سے زیادہ خراب ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ مما نے تو کئی بار آپ پر ہاتھ بھی اٹھایا، ان کی کرنی مجھے بھرنی پڑے گی بھابھی۔ وہ خاصی افسردہ و غمگین ہو رہی تھی۔ منزا بیگم نے اس کی ساری خوشیوں پر سوالیہ نشان لگا دیے تھے۔ ایک ملاقات میں 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مستقبل کی تمام خوشیاں آج خوش فہمیاں دکھائی دے رہی تھی۔ پلیز تم اس منفی سوچوں سے باہر نکلو۔ ایک ملاقات کافی نہیں ہوتی کسی کے بارے میں رائے کام کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی پرابلم کا شکار ہوں یا تم کو پرکھنا چاہ رہی ہوں۔ سودا نے تسلی دی۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے مما کا برتاؤ میرے آگے آنا شروع ہو گیا ہے۔ ان کا کیا میں بھگت رہی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ماہدہ پلیز سنبھالو خود کو، ایسا کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں زید سے کہوں گی وہ جنید سے بات کریں گے۔ اس کی مما اور ڈیڈی کو پورے اعزاز و افتخار سے تمہیں یہاں سے لے جانا ہوگا۔ وہ اسے گلے لگا کر بولی۔ جنید کیا سائڈ لے گا میری، وہ خود ان سے ڈرتا ہے۔ دادی کی ہمت نہیں ہے ان کے آگے بولنے کی، دیکھا نہیں آج آپ نے، وہ ان کی ہر بات پر منہ بند کیے بیٹھی رہی تھی۔ اوہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم رو تو مت۔ سودا اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی گویا ہوئی تو وہاں قدموں کی آواز آئی۔ ارے تم رو رہی ہو، کیا ہوا میری جان؟ اسی لمحے عمرانہ وہاں آئی اور سودا کو اس کے آنسو صاف کرتے دیکھ کر تیزی سے آ کر اس کو گلے لگایا۔ مائدہ پھر رونے لگی تھی۔ تم چائے لے کر آؤ، میں ہوں اس کے پاس، انہوں نے سودا سے کہا۔ سودا نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ اس کے جانے کے بعد پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ کیا بولیں گے؟ آپ کے سامنے جنید کی مما نے کتنی انسلٹ کی ہے، کیا کیا نہیں کہا انہوں نے۔ تم اس 2 کوڑی کی عورت کی باتوں پر رو رہی ہو؟ ایسی عورت پر لعنت بھیجو، وہ اس قابل نہیں ہے جس کے لیے آنسو بہائے جائیں۔ وہ اس کو قریب بٹھا کر منہ بناتی ہوئی بولی۔ مما آپ کو معلوم ہے یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ مائدہ نے ان کو دیکھ کر کہا۔ وہ پاگل عورت ہے، میں جنید سے بات کروں گی، تم فکر مت کرو۔ کوئی فائدہ نہیں ہے مما، یہ مکافات عمل ہے، جو آپ بھابھی کے ساتھ کر رہی ہیں اب وہی سلوک میرے ساتھ بھی ہونے لگا ہے۔ دماغ درست نہیں ہے تمہارا جو ایسی باتیں کر رہی ہو، یہ سودا تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہے، اس طرح کی باتیں کرتی ہے، میں پوچھتی ہوں اس سے۔ وہ ایک دم غصے سے بھڑک اٹھی۔ جہاں آرا اور بالی نے اس کو بالکل بدلا ہوا پایا تھا، وہ بے حد خاموش رہنے لگی تھی، کوئی ارد گرد سے بے خبر، اور ایک بڑی تبدیلی اس میں یہ بھی آئی تھی کہ وہ تنہا رہنے سے گھبرانے لگی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد تم نے ایک بار بھی روشن آپی سے بات نہیں کی، کتنی کالز کی تھی انہوں نے تم کو، ایک بار تو بات کر لیتی۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی، اور یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے۔ تم غصہ اب تھوک بھی دو، اپنے ڈیڈی کو تم نے معاف کر دیا ہے، مما کو بھی معاف کر دو، بالی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی نے مجھے تسلیم کیا ہے، مانا ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، وہ ماننا تو دور کی بات ہے، ایک بار بیٹی کہہ کر پکارنے پر بھی راضی نہیں ہے۔ میں ایسی سنگ دل عورت کو کس طرح معاف کر سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں ایک درد سا ابھرا اور آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم بہت زیادہ سیریس رہنے لگی ہو انچی، تمہیں ہوا کیا ہے جو تم مسکرانا، ہنسنا، باتیں کرنا سب بھول گئی ہو؟ اس بارش کی رات کیا ہوا تھا؟ اس رات کے بعد سے ہی میں نے تمہیں بدلتے دیکھا ہے۔ بالی کی بات جاری تھی کہ جہارا وہاں آ کر گویا ہوئی۔ شاپنگ کرنے چلنا ہے، فٹافٹ ریڈی ہو جاؤ، دونوں ٹائم دیکھو کیسا بھاگ رہا ہے، ویزے لے کر آئے ہوئے 1 ہفتے سے زائد دن گزر گئے اور ابھی تک شاپنگ کوئی ڈھنگ کی نہیں ہوئی۔ وہ باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے عجلت میں بولی۔ چلو اب اٹھ بھی جاؤ، دیر ہو رہی ہے، واپس بھی آنا ہے۔ آپ جانتی ہیں شاپنگ کرنا مجھے سخت بورنگ کام لگتا ہے، انشرا نے منہ بنا کر کہا۔ تمہیں ساتھ تو چلنا پڑے گا، تنہا رہ کر کیا کرو گی؟ میں تنہا کیوں رہوں گی، بالی جو ہے میرے پاس۔ اس نے فوراً بالی کا ہاتھ تھاما۔ ارے پھر مجھ سے تنہا شاپنگ کس طرح ہوگی اگر بالی ساتھ نہ گئی تو؟ انہوں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مسز سہیل کو ساتھ لے جائیے، ان کو بھی آپ کی طرح ہی شاپنگ کا کریز ہے، آپ ان کے ساتھ بور نہیں ہوں گے، بہت باتونی ہے۔ بالی جو اسلام آباد سے واپسی کے بعد اس سے یہ پوچھ کر تھک گئی تھی کہ وہ اپنی اتنی بدلی کیوں ہے، اور وہ ٹال جاتی تو اس وقت اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اب چھپا نہ سکے گی۔ جہاں آرا کو اس نے مشورہ سوچ سمجھ کر دیا تاکہ وہ بالی کو تنہائی میں ساری بات تفصیل سے بتا سکے۔ کیا تو ٹھیک رہی ہو تم، وہ بھی میری طرح پورے مال کا چکر لگا کر پھر خریداری کرتی، اس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ سب سے بہتر چیز کہاں ہے۔ اچھا پھر میں جا رہی ہوں، ملازمہ کام ختم کر کے جائے تو گیٹ بند کر لینا، ایک بار کی چوٹ کافی ہے، قسمت سے بچ گئے، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ اور بالی نے نوٹ کیا کہ اس کے چہرے پر عجیب سے خوف کی پرچھائیاں رقصہ تھی۔ بالی ملازمہ گئی نہیں ہے کیا ابھی؟ اس کی آواز لرزا تھی۔ کچن صاف کر کے جائے گی، مگر تم اتنی خوف زدہ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھبرا کر گویا ہوئی۔ اللہ کے واسطے پہلے جا کر اس ملازمہ کو گھر سے نکالو، یہ لوگ بے حد خطرناک ہوتے ہیں، بہت ظالم و بے رحم دل کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں وہ مناظر یک بعد دیگرے گھومنے لگے تھے۔ وہ بے ساختہ افزیانی انداز میں چیخنے لگی تو بالی بھاگ کر ملازمہ کو بھیج کر واپس آئی۔ میں نے ملازمہ کو بھیج دیا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے قریب آ کر گویا ہوئی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میرے ساتھ ان دونوں نے کتنا بھیانک سلوک کیا تھا، نوفل نے تمہیں اور نانی کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم لوگ پریشان ہوگے۔ وہ اس سے لپٹ کر ایک ایک بات اس کو بتاتی چلی گئی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ بالی کی بھی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ یا اللہ، ایسے حیوان نما لوگوں کو موت آ جائے، کتنا برا کیا اس چوکیدار کے بچہ اور اس کی چلاکو بیوی نے،
اگر میرے سامنے آ جائے تو میں ان کا حشر بگاڑ دوں، ان کو بھی ایسی ہی اذیت دوں جیسی انہوں نے تمہیں دی۔ شکلوں سے بے ضرر نظر آنے والے کیسے بے رحم لوگ تھے۔ اس نے بڑی محبت سے اس کو گلے لگاتے ہوئے گلو گیر لہجے میں کہا، یہ سب میری غلطی تھی۔ مجھے سب نے کتنا سمجھایا تھا کہ ملازموں پر بھروسہ نہ کرو، نوفل اور ماما نے کس قدر اصرار کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں، مگر دماغ اس وقت ٹھکانے پر نہ تھا۔ کوئی بھی مجھے مخلص اور اپنا نہ لگتا تھا تو پھر قدرت نے بھی مجھے اپنے پرائی کی تمیز سکھانے کا ارادہ کر لیا، اور وہ سبق بھی ایسا سکھایا کہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نوفل بھائی کا کیا حال ہوا تھا؟ تمہاری حالت دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے ہوں گے۔ وہ خراب موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں آئے تھے؟ پالی نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ ہاں، اس وقت وہ میری حالت دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اس کی کوشش سے وہ دونوں دوسرے دن ہی پکڑے بھی گئے تھے۔ سزا ان کو بھی کم نہ ملی تھی، مگر سزا سے میں بھی بچ نہ سکی تھی، انشرا نے گہری سانس لے کر کہا تھا۔ تو یہ تھا آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔